وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدنان تھا گا بوڑھا نہ بن جوان جانے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور شروع ہو رہا ہے. بس ہمارے پاس صرف 9 دن ہیں. 9 دن کس چیز کے 9 دن ہیں؟ یعنی عبادت کے اختتام کے 9 دن ہیں کہ 9 دن عبادت کر لیں گے. جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، جتنی شب بیداری کر سکتے ہیں کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کر لیں، جتنے اذکار کر سکتے ہیں کر لیں. یہ مطلب نہیں ہے. یہ معاملہ تو ساری زندگی کا ہے. جب تک زندگی ہے، موت سے پہلے تک، یعنی جب تک موت نہیں آئی تو انسان عمل میں لگا رہے گا. لیکن یہ جو چند دن ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص فرما دی ہیں. روزہ مستقلاً ایک عبادت ہے، اور پھر اس میں تلاوت اور ذکر اذکار یہ مستقلاً عبادت ہے. تو گویا عبادت کے لحاظ سے، کثرت عبادت کے اعتبار سے ہمارے پاس صرف 9 دن رہ گئے. یعنی یہ جو فضا اب بنی ہوئی ہے یا رمضان کی برکت سے از خود بن جاتی ہے، یہ باقی 11 مہینے میں یہ فضا پھر قائم نہیں رہتی. ہاں، انسان از خود اپنے لیے اس فضا کو قائم رکھ سکتا ہے اور اس پر لازم ہے، لیکن اس میں یہ فضا عام ہو جاتی ہے. یعنی ہر ایک نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے. تو گویا اس لحاظ سے فضا عام ہو جاتی ہے، اور جب فضا عام ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اوپر صحبت کو لازم کر دیں. صحبت کا اثر یہی ہے کہ انسان عمل پر بڑی یعنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے آ جاتا ہے. اب دیکھیں، رمضان ہے تو جب ایک روزہ رکھتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، تیسرا رکھتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تو اس سے دوسرے کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے نا. دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل میں لگا ہوا ہے، تو انسان جو ہے نا عمل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ فضا تو پھر باقی 11 مہینے میں نہیں ہے نا. مثلا جو آج ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کی کثرت کر رہا ہے، تو 11 مہینوں میں تو پھر وہ نہیں کرتا نا. بلکہ ایسے بھی ہیں کہ شاید وہ رمضان ہی میں عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اہتمام کرتے ہیں. پھر 11 مہینے چھٹی ہوتی ہے نا. بس 11 مہینے وہ کہتے ہیں ہو گیا بس. حالانکہ ساری جو ہے نا زندگی کا معاملہ ہے. تو بہرحال پھر بھی اس ایک مہینے کی، یعنی اس رمضان کی برکت سے، چونکہ سب جو ہے نا اس طرف مائل ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو ہر ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، اس پر اثر پڑتا ہے. تو دائماً جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے، دین میں جو ہے نا آ جائے،
دینداروں کی صحبت اختیار کر لے، دین کی طرف آئے، میلان ہو اس کا، تو خود سوچیں کہ وہ کتنا متاثر ہوتا ہوگا اور پھر کتنا اس کو عمل پر استقامت حاصل ہوگی۔ یعنی اس ایک مہینے کی برکت سے عام بالکل یعنی کم درجے کا انسان، کمزور مومن اور مسلمان، وہ بھی عمل میں تیز ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان کی برکت سے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ظاہر گھر میں جو ہے نا ایک آدمی جاتا ہے مسجد، دوسرا جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے، ایک تلاوت کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تو اثر تو پڑتا ہے نا، باقی افراد کو دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی تاکہ یہ اثر باقی رہے، اس کے لیے باقی 11 مہینوں میں بھی انسان اس کا اہتمام کرے گا، اور اس کے لیے آسان اور سہولت والا راستہ کون سا ہے، آسان طریقہ کیا ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا مطلب یہ کہ اگر فارغ ممکن وقت ہو تو گزار دے، اگر نہ ہو تو کم از کم جو اوقات مقرر ہیں ان میں شرکت کر لیا کرے، تو یہ اس کے لیے تسلسل کے معنی میں لے لیا جائے گا۔ یہ گویا یہ تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ 9 دن ہے جی، اب اس سے جو ہے نا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے، اور بڑے اہم دن ہیں، اہم دن ہیں۔ یعنی ایسے 9 دن ہیں کہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا ہے، گھر والوں سے الگ ہو گئے۔ اعتکاف کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جایا کرتے تھے، لنگی مبارک مضبوط فرما لیا کرتے تھے، یعنی ان سے بھی دور ہو جاتے تھے، اور عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ عبادت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی ویسی کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام اس بنیاد پر تاکہ صحابہ بھی اس عمل کو دیکھ لیں، پھر آگے لوگ ان کی اتباع کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ عرض ہے کہ یہ 9 دن گویا اگر اب تک ہم نے سستی کی بھی ہو، 20 دن جو گزر رہے ہیں، 20واں دن گزر رہا ہے، اس میں اگر سستی کی بھی ہے تو اب اس سستی کو چھوڑنا ہوگا۔ بس اب جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ اب اللہ کی طرف سے انعامات اور جزا اور ثواب اور برکات دینے کا عشر شروع ہو گیا ہے۔ یعنی اعلان تو آخری دن ہوگا، لیکن عشرہ تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے کہ آخری عشرہ ہے ہی اس کے لیے کہ دوزخ سے انسان کی نجات ہو جائے، برات ہو اس کو حاصل ہو جائے، اعلان ہو جاتا ہے، اس کو معافی بھی مل گئی، بخشش بھی ہو گئی، اور پھر ساتھ ساتھ انعامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ان انعامات کو لینے کے لیے ہم کچھ کریں گے تو تب ہوگا نا۔ تو وہ کرنا کیا ہے کہ اب جو ہے نا آپ شب بیداری کی جو ہے نا کوشش کریں۔ ہر رات ہو تو بہت اچھا ہے، مطلب آج سے 21، 22 ہو، 29 تک، 30 تک عید کی رات بھی شامل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی اتنا نہ کر سکے تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں ان میں جو ہے نا وہ شب بیداری کرے۔ جیسے ہماری طاق رات آج سے شروع ہو رہی ہے نا، آج 21 کی رات آ رہی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اہتمام کریں۔ اب فائدہ کتنا ہے؟ 4-5 دنوں کی بات ہے ایک لحاظ سے، اور اگر کوئی زیادہ مشقت کو برداشت کر سکے جو ہے نا وہ رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کرنا چاہے تو 10 دن۔ تو اس 10 دن میں جو کچھ ملے گا نا وہ سارے سال میں ہمیں نہیں مل سکتا، سارے سال میں وہ نہیں ملے گا۔ تو ان 10 دنوں کو قیمتی بنانا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی، نیند کو قربان کرنا ہے۔ نیند تو ویسے بھی قربان ہوگی، پتہ نہیں آپ کی ہوئی، یعنی یہاں تو دوستوں کی ہو چکی ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ نیند قربان ہو چکی ہے۔ اگر جو ہے نا اندازہ لگائیں، اس کو جمع کریں نا، تو نیند پہ فرق پڑا نہیں ہے، 1-8 گھنٹے کا فرق پڑا ہوگا۔ باقی نیند تو سب کر رہے ہیں، رات کو بھی 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، صبح بھی جو ہے 3-3.5 گھنٹے سوتے ہیں، درمیان میں بھی گھنٹہ سوا سوتے ہیں، تو 6 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن چلو پھر بھی نیند پہ جو ہے نا اثر تو پڑتا ہے نا۔ سحری کے لیے ہر ایک جو ہے نا بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، وقت سے قبل اٹھتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ اندازہ لگائیں ان راتوں میں جو شب بیداری ہم نے کرنی ہے، ہمارے ہاں چونکہ جو ہے نا ذرا سبق زیادہ پڑھا جاتا ہے، 4 یا 5 پارے پڑھے جاتے ہیں، تو ہم تقریباً رات کو ہم کس وقت فارغ ہوئے؟ 11:15 تھے نا، 11:20 پہ ہم فارغ ہوئے، 5 پارے پڑھے۔ اس میں وقفہ بھی ہوتا ہے ہمارا، 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 25 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں ہر ترویح پر، لیکن 25 ہوتا نہیں، 50 تک پہنچ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں کہ چلو اگر کوئی تھکا ہوا ہے ذرا سستا لے گا، پانی پی لے گا، اگر کسی نے وضو تازہ کرنا ہے تو وضو کر لے۔ تو بہرحال 11:20 تک ہے۔ آپ کے ہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ جو ہے نا 9:30 پونے 10 تک ہوگا معاملہ،
ٹھیک ہے جی. اور جس دن ختم ہوگا یا آج رات ہوگا, آگے پھر جو ہے نا ختموں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا, تو ختم کی رات تو لازماً ظاہر 12 ساڑھے 12 بج جائیں گے. لیکن آج کل بھی اگر 10 بجے جو ہے نا آدمی مسجد سے فارغ ہوتا ہے تو سیدھا جا کر لیٹتا تو نہیں ہے نا, گھر جاتا ہے, کہیں جو ہے نا چائے پی لیتا ہے, ویسے جو ہے نا گپ شپ کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, یا کسی کی عادت ہوتی ہے تھوڑی بہت تلاوت کرنے کی. لیکن اگر کوئی براہ راست بھی جا کر سوتا ہے 10 ساڑھے 10 بجے, 2:30 بجے اس کو لازماً اٹھنا پڑتا ہے, تو کتنا دورانیہ یہ 4 گھنٹے نا. یہ اس کے لیے کہ جو بالکل یعنی نماز پڑھتے ہی لیٹ رہا ہو, سو جائے, تو گویا 4 گھنٹے کی قربانی ہم نے دینی ہے روزانہ. اور اگر روزانہ نہ ہو, صرف طاق راتوں میں ہو, تو صرف 5 راتوں میں, ہر رات میں 4 دن کی قربانی. کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. دنیاوی ضرورتوں کے لیے مجبوریوں کے تحت ہم جو ہے نا کتنی شب بیداریاں کر لیتے ہیں. ایک کیا کہ جو ہے نا 2 کیا 10 کیا 20 مہینہ جو ہے نا ہم شب بیداری کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر کوئی جو ہے نا ماتم ہو جائے, کوئی بیمار پڑ جائے, ہسپتال میں جانا پڑے, داخل ہو جائے, تو ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں نا, مریض کے ساتھ جاگتے ہیں. اس پر کوئی اجر اور ثواب بھی ایسا خاص مرتب نہیں ہوتا, کیوں کچھ حقوق ہے وہ ادا کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہاں پر 4 گھنٹے کی شب بیداری سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق انسان کو حاصل ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی راتیں ہیں یہ شب قدر کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ان 4 گھنٹوں پر, اب یہ تو پتہ نہیں نا شب قدر کون سی ہے, کس رات میں ہے, اللہ تعالیٰ نے تعین کو اٹھا دیا ہے. اس میں اللہ کی طرف سے خیر تھی اور خیر ہے کہ تعین اٹھا دی گئی ہے. ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب قدر کو معلوم کرنے کے لیے جستجو کی تلاش میں ابتدائے رمضان سے اعتکاف میں بیٹھا. پہلے 10 دن میں معلوم نہ ہو سکے کہ کون سا دن ہے. پھر فرمایا اگلے 10 دن پھر میں نے اعتکاف کیا, 20 دن ہو گئے. 20 دن کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو 20 دن میں تو میں نے تلاش کیا, نہیں ملا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری ایام میں ان کو تلاش کریں, آخری عشرے میں ان کو تلاش کریں. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں اس کو تم تلاش کرو. تو طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے متعلق خبر دے دی تھی, اطلاع مل گئی تھی کہ کون سی شب قدر ہے. اور فرمایا میں اس کی اطلاع کے لیے باہر نکلا, لیکن میں نے دیکھا کہ 2 اشخاص, اور وہ کون تھے؟ وہ 2 صحابی تھے. 2 صحابی تھے, وہ آپس میں کسی بات پر جو ہے نا جھگڑ رہے تھے. کچھ ان کا جو ہے نا کوئی تو میں جیسے ہم کہتے ہیں کوئی تکرار ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ جب میں نے ان کو دیکھا اس تکرار میں تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا, وہ تعین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی تھی وہ میں بھول گیا, اٹھ گئی وہ تعین. وہ خاص دن جو مجھے بتایا گیا, خاص رات جو مجھے بتائی گئی, مثلا 21 ہے, مثلا 23 ہے, یا 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, کون سی ہے؟ فرمایا بتلا دیا اللہ نے. میں باہر نکلا کہ تمہیں خوشخبری دوں, اطلاع دوں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ باہر یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, کسی بات پر نزاع ان کا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا تعین اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی. میں بھول گیا کہ کون سا دن تھا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسن سلوک سے رہو, اخلاص سے رہو, صلہ رحمی سے رہو. کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ یہ آپس کے جھگڑے اور بے اتفاقی اور نزاع اور مناقشہ, فرمایا یہ انسان کے دین کو ایسے موڑ دیتا ہے, ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح سے انسان سر کے بال صاف کر دیتا ہے. جیسے اس طرح جب انسان لگاتا ہے تو اس کے بال بالکل جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں نا. پھر کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح بھی لگائے ہوں اور بال موجود بھی ہوں, بال نہیں ہوتے. تو فرمایا ایسے ہی آپس کے جو جھگڑے ہیں, نزاع ہے, جو تم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو, فرمایا اس کی نحوست اتنی سخت ہے کہ دین انسان کا مٹ جاتا ہے. مطلب کیا تھا کہ اگر یہ آپس میں جو ہے نا ان کا یہ نزاع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس برکت کو نہ اٹھاتے. حالانکہ پیغمبر وقت ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ پیغمبر وقت کو جو ہے نا ان باتوں سے متاثر کر سکتا ہے تو عام آدمی کتنا متاثر ہوتا ہوگا. اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ایام میں جھگڑوں سے جو ہے نا اور ان فضول باتوں سے, لغویات سے, فواحشات سے, فحش گوئی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو, تاکہ تمہارا روزہ بھی قائم رہے اور تمہارا دین بھی قائم رہے.
لیکن اگر جو ہے نا ان دنوں میں ہم جو ہے نا خوب دبا کر جھگڑے بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، کہ امک روزہ لگ گیا مارے تمہیں روزہ لگ گیا، تو کسی زوراور آدمی کو دیکھو اس تک کٹ پھر روزہ پتہ لگے تھوڑا بھی کمزور سا ہوگا، گھر میں کہیں بیوی پر جو ہے نا غصہ نکالتا ہو کہ مک روزہ لگ گیا، تو بھی ایک چنڈ مارے نا یار کھل مک بھی لگ گیا صبر ہونا اور چپما روزہ لگے جگہ والے اور سپیڑ اور کی گا جو سڑکتے ہو بس چپما میں لگے جلد خبر ہو برابر ہی تو یہ جو ہے نا نفسانی جو ہے نا وہ ہمیشہ شیش میں نفس جو ہے نا انسان کو پھر گمراہ کرتا ہے، چھوٹے موٹے چنگڑے جو ہے نا وہ گمراہ کرتے ہیں انسان کو، تو روزے کی حفاظت بھی لازم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خاص ایام ہے، خاص جو ہے نا راتیں آ رہی ہیں، اس میں جو ہے نا ہم نے عبادت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، تکلفاً جو ہے نا عمل کرنا ہے، دل تو نہیں چاہے گا لیکن ظاہر اتنی بڑی جو ہے نا راتیں ہیں اور اتنا بڑا انعام انسان کو حاصل ہو رہا ہے، تو کیسے جو ہے نا انسان ان چیزوں کو ضائع کر دے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات میں تمہیں کیا کچھ ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، شمعون غالباً اس کا نام تھا۔ فرمایا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت دی تھی اور اتنی اس کی عمر تھی کہ 1000 سال تک جو ہے نا وہ جہاد اور قتال میں لگا رہا، 1000 سال تک یا 1000 مہینے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کرتے ہیں 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا، اور وہ جو ہے نا 1000 دن یا 1000 سال، تو اتنی عمریں ہماری کہاں ہیں؟ اتنی عمر تو ہماری نہیں ہے، ہماری اوسطاً عمر 60 70 80 100 سال ہے، اور ان لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی نا۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، بعض نے کہا کہ نہیں عمر ان کی زیادہ تھی، 1050 تھی، بعض نے کہا 1350 سال تھی، اور جو تبلیغ کا زمانہ تھا فرمایا وہ 950 سال کا تھا۔ تو بہرحال 1000 سال عمریں تھی، 800 سال عمریں تھی، 700 سال عمریں، 500 سال، اتنی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو کہا جی ہماری عمر اتنی نہیں ہے تو یہ ثواب ہم کیسے کما سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیا ہے، اور مجھے ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات دے دی ہے کہ اگر اس میں تم عبادت کرو تو تمہاری اس رات کی عبادت اس جو ہے نا جو مجاہد ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو شب قدر کی رات ہے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تاکہ ان کے دل میں جو ارمان ہے وہ پورا ہو جائے کہ وہ 1000 مہینے تک جہاد کرتے رہے۔ اور فرمایا تم ایک رات جو ہے نا شب بیداری کر لو، وہ بھی میں نے آپ کو اندازہ لگایا کہ 4 گھنٹے بنتے ہیں، اور جو ہے نا 12 ساڑھے 12 سوتا ہو تو اس کے لیے تو 2 گھنٹے، ایسے ہی درجہ بدرجہ، تو یہ سمجھے کہ 4 گھنٹے یعنی 1 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے کا دورانیہ بس اتنی شب بیداری کرنی ہے۔ تو فرمایا کتنا جو ہے نا اجر ملے گا؟ فرمایا 1000 مہینوں کا ثواب تمہیں ملے گا، یعنی کتنے سال بنتے؟ 883 سال بنتے، 883 سال اور 4 ماہ غالباً بنتے، تو گویا 1000 مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ان راتوں کو احسان طریقے کے مطابق جو ہے نا گزارے، یہ نہ ہو کہ نیند کا جو ہے نا خمار ہو، نیند کی جو ہے نا دوڑ ہو کہ جی یہ مشاقہ ہے جی فٹافٹ جی مکرا دے جی میں ٹہنا نہ، کوئی ٹہنا چھانا لی گل نہیں، تھوڑا سا جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے نا، ول پاور مضبوط رکھنی ہے نا، تو پھر ہوگا۔ تو ہمارا ارادہ پہلے سے مزمحل سے ہوتا ہو جی نہیں ہوتا جی بس جی بڑا مشکل ہے جی، جب کہتے ہیں بڑا مشکل ہے تو پھر انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر تو مشکل ہی ہے نا۔ اگر آپ کے یہاں مشکل کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، اس کو جو ہے نا ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو آج سے راتیں شروع ہو رہی ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ موبائلوں میں آپ لگے رہتے ہیں اور جو ہے نا خرافات میں لگے رہتے ہیں، اس کو بھی ذرا جو ہے نا آرام دے دیں، اس کو بھی جو ہے نا بند کر کے رکھ لیں 10 دنوں میں، 10 راتوں میں، عید کے بعد پھر جو ہے نا نکال دینا، ساری کسر پوری کر دینا۔ تو خاص راتیں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعین اٹھا دی گئی، اور اس میں خیر ہے نا، یہ میں عرض کر رہا تھا تعین اگر ہوتی تو نقصان تھا۔ نقصان کتنے قسم کا تھا؟ غالباً 4-5 قسم کے نقصانات حضرت نے ذکر فرمائے تھے۔ فرمایا اگر تعین ہوتی کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے، مثلا آج کی رات سمجھ لیں کہ جی آج کی رات ہے، 21 کی رات ہے، تو فرمایا تعین میں نقصان کیا تھا؟
ہر انسان بے غم ہو جاتا کہ بھائی 21 کی رات ہم نے جاگنا ہے، بس پھر ٹنگا لمبیا کر کے سہ رہو، بس بے غم ہو جائیں. کیوں؟ شب قدر کی رات یہی ہے، باقی نہیں ہے. تو فرمایا عبادت سے لوگ نکل جاتے، بس بے غم ہو جاتے. اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے تعین کو اٹھا دیا، جو خاص تعین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. دوسرا فرمایا وجہ یہ تھی، حکمت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص جو ہے نا ساری عمر اور ساری جو ہے نا عمر راتوں کو جو ہے نا وہ عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لگا رہتا ہے بیچارہ. لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ شب بیداری نہ کر سکا. اس مخصوص رات کی اگر بتلا دی جاتی تو ظاہر ہے ساری عمر اس کو قلق رہتا، افسوس رہتا کہ مجھ سے وہ خاص رات چلی گئی. تو پھر باقی راتوں میں بھی اس کا جذبہ تو ختم ہو جاتا نا. وہ کہتا بس ٹھیک ہے میری قسمت میں نہیں تھا، تو عبادت سے رہ جاتا. اس وجہ سے فرمایا کہ تعین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی ہے. تیسرا فرمایا اس وجہ سے بھی تعین اٹھا دی تاکہ مومنین اور مومنات کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تشویق اور ترغیب اور شوق کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے. تعین تو اٹھ گئی ہے، بتلا دیا گیا ہے کہ طاق راتیں. اب کون سی رات ہے؟ تو ہر رات کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، ہر رات کے لیے کوشش کرتا ہے. تو فرمایا تاکہ اس کا شوق جو ہے نا وہ باقی رہے، گویا عبادت میں سستی نہ ہے، وہ عبادت کرتا رہے. اس وجہ سے فرمایا کہ تعین اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی ہے. اور پھر فرمایا مزید کیا؟ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے متعلق تم نے کہا تھا، انسان کے متعلق تم نے کہا تھا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، تو تم نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. یا اللہ تو مخلوق کو بنا رہا ہے، یہ تو جو ہے نا زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے. یہ کیوں کہا فرشتوں نے؟ کیونکہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہو چکی تھی، تو جنات آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قتل مقاتلہ خون ریزی ہوتی تھی. فرشتوں نے ان کو دیکھا تو کہا یا اللہ پہلے ایک مخلوق لگی ہوئی ہے اس کام میں، اب یہ ایک اور مخلوق آئے گی، یہ بھی لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اور جو ہے نا زمین میں فساد برپا ہوگا، فتنہ ہوگا، تو یا اللہ نہ پیدا کرے اس کو. تو اللہ تعالیٰ بطور اعزاز کے، بطور افتخار کے فخر فرماتے ہیں دیکھو ان کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یہ فساد برپا کریں گے، دیکھو میری محبت میں ساری رات جاگ رہے. دیکھو نا آؤ دیکھو ذرا ان کو، ایک رات جاگے، دوسری رات جاگے، تیسری رات جاگے، جاگ رہے ہیں، رات پہ رات جو ہے نا ان کا جاگنے میں گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر. اور پھر مزید کیا؟ تعین اس لیے بھی اٹھا دی گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تمام انسانیت پر، خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی، رحم فرمایا. ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دیا، بچا لیا. فرمایا اگر تعین معلوم ہوتی، خاص دن معلوم ہوتا، خاص رات معلوم ہوتی کہ اس رات میں شب قدر ہے، اور فرمایا اس رات میں بھی اگر کوئی گناہ میں مرتکب جو ہے نا ملوث ہو جاتا، گناہ کا ارتکاب کر لیتا، تو فرمایا اس کی تباہی میں جو ہے نا پھر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے تعین اٹھا دی. پتہ نہیں ہے کہ جی کون سی رات ہے، اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج شب قدر کی رات ہی میں گناہ کر رہا ہوں. اتنا تو انسان ہے اگر اس کو پتہ ہو کہ بھئی یہی خاص رات ہے تو ہر ایک جو ہے نا کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے. لیکن فرمایا تعین اٹھا دی کہ چلو بالفرض اگر اس سے گناہ ہو بھی گیا تو یہ ہے کہ اس کا ایمان تو محفوظ رہ جائے گا نا. اگر پتہ ہے کہ یہ رات ہے پھر گناہ کر رہا ہے تو گیا، تباہ ہو گیا نا. اس وجہ سے فرمایا تعین اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، اس میں خیر ہے. ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی علی جا کر اس کو جگاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو جگاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، اس شخص کو جگا دیا کہ اٹھو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی کسی کو موقع نہیں دیتے، خود اس کام کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا یہ ایک نیکی کا کام تھا، اگر آپ اس کو جگا دیتے تو یہ جاگ گیا،
اب یہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، باقی عبادت کرے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ اس کے اٹھنے کا جو ہے نا اٹھانے کا ذریعہ بن گئے، گویا نیکی پر لانے کا ذریعہ اور سبب آپ بن گئے۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ خود اس کو جگاتے مجھے کہہ دیا کہ اس کو جگاؤ، فرمائے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اگر میں اس کے پاس جاتا اور اس کو جگاتا، اور چونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ یہ کہہ دیتا کہ میں نہیں جاگ سکتا ہوں، یا کچھ جو ہے نا توقف کر لیتا، کچھ دیر کر لیتا، حکم عدولی کر لیتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب اس پر نازل ہو جاتا، دنیا سے بے ایمان چلا جاتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تمہیں کہہ دیا کہ جاؤ تم جگا دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اس وجہ سے وہ رات کو اٹھا دیا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، کیا پتہ اس سے گناہ ہو جائے، تو چلو اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ محفوظ رہ جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی وہ خاص رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین جو ہے نا وہ اٹھا دی ہے۔ لیکن تعین اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیغم ہو جائیں، بیغم نہیں ہونا، ان راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ اگر 10 دن مسلسل نہیں بھی ہو سکتے، خانقاہ والے تو مستثنا ہے نا، وہ تو 10 دن جو ہے نا شب بیداری کریں گے۔ باقیوں کے عام جو ہے نا دوستوں کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب بیداری ضرور کریں۔ اور شب بیداری اتنی ہے جو میں نے بتا دی، 4 گھنٹے کی بات ہے۔ اس کے بدلے میں آپ ویسے بھی صبح نماز کے بعد تو سوتے ہیں نا، نماز تو ویسے بھی مساجد میں جلدی ہوتی ہے، کہیں 4:30 ہوگی، کہیں 4:45 ہوگی، اس سے جو ہے نا زیادہ لیٹ نہیں پڑتا کوئی بھی۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ سو جائیں، 10 بجے تک بھی سو جائیں تو 5 گھنٹے نیند پھر بھی ہو گئی، 11 تک سو جائیں تو 6 گھنٹے ہو جائے گی۔ اور پھر عصر سے پہلے تھوڑا بہت ہر ایک کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتا ہے، تو نیند تو آپ کی پھر بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر پوری نہ بھی ہوئی تو ساری عمر پڑی ہوئی ہے نا، نیند کر لیں گے نا۔ یہ دیکھیں حجاج حضرات جو ہے نا حج میں کتنے مشغول ہوتے ہیں، زیارت گل سے دیکھیے گا مزہ بدلتا سبد عملوں بدلتا شرم تاسو کی نشتے دلتا رہتا راجا شرم اخکری ہوئے صاحب غٹے غٹے ماشاءاللہ دلتا ہو رہا اچھی دو درو مادا ٹول دیو کی رکھانے سے حج ثواب بورتا ملاوش آفرین شاہ بتاؤں کیا بات کر رہا تھا، یہی تو حال ہے۔ تعین اٹھے گی پھر تو کیا جی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں گے حجاج کرام کتنا تھک جاتے ہیں نا، 40 دن جو ہے نا مسلسل بیچارے جو ہے نا سفر میں ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ، پھر عبادت جو ہے نا طواف سب کچھ، تو نیند ان کی بھی کم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن ایک شوق اور ولولہ ہے دین کا احساس، ان کو جو ہے نا نیند کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھئی میری نیند کم ہو گئی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے میں تھک گیا ہوں مجھے نیند کرنی چاہیے، لیکن کرتا نہیں ہے کہ عبادت ہی ایسی ہے نا۔ لیکن جب گھر آ جائے تو پھر سویا رہتا ہے نا۔ گو کہ ہمارے لوگ پھر بھی نہیں چھوڑتے، ابتدان تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بس جو ہے نا اگر رات کو 2 بجے پہنچے تو صبح 4 بجے حاضر ہو جاتے ہیں، جی السلام علیکم جی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ساری رات بیچارہ جو ہے نا تھکا ماندہ تھا، ذرا اس کو موقع دے دیں، کوئی 2 4 5 گھنٹے سو جائے تو بعد میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ہمارے گاؤں کی تو یہ جو ہے نا ترتیب ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں۔ اصل میں جو ہے نا اس میں وہ اخلاص اور الہیت نہیں ہے نا۔ وجہ کیا ہے، ہر ایک کوشش کرتے ہیں میں پہلے پہنچ جاؤں، پھر کہے کہ یار یہ آیا نہیں تھا، جو ہے نا پھر دوسرا کہے کہ میں تو چلا گیا تھا تم تو نہیں گئے تھے، تو ہر ایک کوشش کرتے ہیں رضا اور پس اول و رسم یا غریب لا سر نہیں ہے جو سار اور پسی رسیدی رہی درز السلام علیکم، بس اس بیچارے کی جو ہے نا وہ ساری تھکاوٹ جو تھی نا وہ اور آرام کا وقت وہ غارت کر دیا۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر جو ہے نا سعودی عرب سے باہر ملک سے لوگ آتے ہیں نا، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، بس بالکل صبح تڑکے جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں، سویرے پہنچ جائیں گے، تو جو ہے نا یہ آداب بھی ساتھ سیکھنے چاہیے۔ تو ہمارا ذکر کر رہا ہوں، نیند تو پوری ہو جاتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ نیند تو پھر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں جو ہے نا نیند قربان کریں، اس پر جو ہے نا ثواب اجر تو ملے گا، جن کو جو سوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ثواب میں لکھا جائے گا نا۔ عام ہماری نیند ثواب میں نہیں لکھی جاتی، لیکن رمضان مبارک کی نیند وہ بھی جو ہے نا ثواب میں لکھی جاتی ہے۔ فرمائے نیند جو ہے نا یہ کیا چیز ہے، کیا ہے؟ عبادت ہے، اور خاموشی جو ہے نا تسبیح ہے اس کی۔ اب اتنا جو ہے نا کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم سست ہو جائیں، پھر کیا فائدہ ہے ہمارا؟ پھر ہم جو ہے نا ہمارا تعلق عام لوگوں جیسا نہیں ہے، ظاہر ہے سلوک کا تعلق ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ اصلاحی تعلق ہے، پھر ایک جو ہے نا ایک نسبت ہمیں حاصل ہے، سلاسل کے ساتھ ہمارا ایک جوڑ ہے، ایک نسبت ہے۔
تو پھر ظاہر ہے جو اکابر کا طریقہ تھا کم از کم اس طریقہ کو جو ہے نا اپنانے کی کوشش تو کریں، کچھ تو جو ہے نا ان کی نقالی ہونی چاہیے نا، کچھ نقالی تو ہونی چاہیے نا، کہ نہیں بس جو ہے نا ویسے ہی میں جو ہے نا سینہ پیٹ رہا ہوں جی بالکل جی میں تو سلسلے میں داخل ہوں، تو کروں گا کیا؟ سلسلے میں داخل ہوں کروں گا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ روزہ عبادت ہی ایسی، اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہ تم کچھ کرو، عبادت ہی ایسی ہے، لیکن انسان از خود کچھ کرے گا۔ پھر دیکھیں باقی جتنی عبادات ہیں نا اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، نماز ہے تو کچھ کرنا پڑے گا، یعنی اس میں کچھ کریں گے تو تب جو ہے نا اس پر نماز کا اطلاق ہوگا کہ یہ عبادت ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اس میں کچھ کرنا پڑے گا، تب جو ہے نا اطلاق ہوگا، حکم لگ جائے گا کہ ہاں جی زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ حج اور عمرہ ہے یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں کچھ کرنا پڑتا ہے نا، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر احرام جو ہے نا ڈالنا پڑتا ہے، پھر جو ہے نا سعی کرنی پڑتی ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ہاں عمرہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا۔ صدقات خیرات ہے اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، تب یہ اگلے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے کچھ کیا ہے۔ لیکن فرمایا روزہ عبادت ہی ایسی ہے کہ اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ نے فرمایا کچھ مت کرو، کیا مطلب؟ کھاؤ بھی مت، پیو بھی مت، قربت بھی مت کرو، نہ کرنے کو عبادت فرما دیا، یعنی کچھ نہیں کرنا۔ روزے کی خصوصیت یہ نا حضرت نے تقریباً 10 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے ساری، بہرحال فرمایا کہ جیسے فرمایا نا اللہ نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں یا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو کیا اس کی خاص جو ہے نا اہمیت کیا ہے یا اس کی امتیازی حیثیت کیا ہے؟ 10 وجوہات حضرت نے ذکر فرمائی تھی۔ پہلا فرمایا کیا ہے کہ آج تک کسی غیر اللہ نے، یعنی کسی باطل پرست نے، کسی مشرک نے، کسی دہریہ نے اپنے معبود کے نام پر روزہ نہیں رکھا۔ کسی بھی جو ہے نا آپ جا کر کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی ہندو سے پوچھ لیں، سکھ سے پوچھ لیں کہ بھئی تم نے اپنے جو ہے نا مذہبی جو تمہارا پیشوا ہے اس کے نام پر کہیں تم نے روزہ رکھا ہے؟ تو وہ اس سے انکار کرے گا، چڑھاوے دیتا ہے، نیازیں جو ہے نا کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے فرمایا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر روزہ ہوگا تو وہ صرف اللہ کے نام کا ہوگا، اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ تو فرمایا یہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا روزے میں ریاکاری نہیں ہے، یہ تو مسلم بات ہے۔ اب دیکھیں ہم سب بیٹھے ہمارا روزہ ہے نا الحمدللہ، کس کو پتہ ہے روزہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کس کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں کھا کر آ جاؤں نیچے جو ہے جا کر میں ایک گلاس پانی پی لوں، آ جاؤ میرا روزہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں کہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ تو بے ریا عبادت ہے، باقی عبادتوں میں ریا کا احتمال موجود ہے۔ تیسری خصوصیت فرمائے کیا ہے، امتیاز کیا ہے روزے کی؟ فرمائے اس میں نفس کی خوشی نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر کون خوش ہوتا ہے؟ ہاں جو اللہ والے ہیں یا جو مغلوب الحال ہے وہ خوش ہوتے ہوں گے، عام انسان خوش نہیں ہوتا۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک میں کھانے پینے سے جو ہے نا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھوں؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے، طبعاً تیار نہیں ہے، عقلاً تیار ہے تبھی تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اس میں نفس کی خوشی نہیں ہے۔ خوشی ہے؟ خوشی تو نہیں ہے۔ خوشی تو تب ہے جب جو ہے نا افطاری ہو اور جو ہے نا پکوڑے رکھے ہوئے ہوں، سب کچھ جو ہے نا تربوز ہے اور خربوز ہے اور نہ معلوم کیا کچھ رکھا ہوا ہے، چاٹ ہے اور فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا عبدالوحید؟ اندر آؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ بات کر رہا تھا، ہاں کہ اس میں حظ نفس نہیں ہے، خوشی نہیں ہے نا۔ خوشی کس وقت ہے؟ افطاری کے وقت کی خوشی ہے۔ سارے آئی ہیں، بس آئی ہیں جو ہے بالکل ریڈی ہو جائیں، اتنی چستی ہوتی ہے نا اس ویلے، سارے دن کی تھکاوٹ سستی ختم، بالکل ریڈی، کان لگے دوں دے سپیکر ادھر اتھا نقشے تا لگے دوں دے دیکھتا ٹائم گل سنو کری سب بول کے دے 1 منٹ تو ہو گیا یار، بند ہی کر دیں اس کو یا پھر باہر جا کر اٹھا لیں، مہمان ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت کی خوشی ہے، لیکن دیکھیں اب روزہ عبادت ہی ایسی ہے نا، کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آ گیا، جب اجازت مل گئی، اب کھاؤ پیو سب کچھ کرو، اس کو بھی اللہ نے عبادت فرما دیا، اور اس کو حدیث کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا، بیان کر دیا، فرمائے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر و فرحۃ عند لقاء الرحمن،
کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو اس کے جو ہے نا خوشی کے مواقع ہیں۔ ایک فرمایا افطاری کے وقت، جب جو ہے نا ٹوٹ پڑتا ہے کھانے پر، تو اب ظاہر ہے یہ جو ہے نا انسان کی خواہش ہے پوری کر رہا ہے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے، طلب ہے، لیکن اس کو بھی اللہ نے فرمایا یہ تمہاری خوشی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نے خوشی فرما دیا تو اللہ بھی خوش ہو رہا ہے نا اس کو دیکھ کر کہ یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چلو ٹھیک ہے میرا حکم اس نے پورا کر دیا ہے، سارا دن جو ہے نا یہ بھوکا پیاسا رہا، اب کھاؤ پیو بھائی۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے جو ہے نا حساب نہیں ہے، ایک وہ جو حلال سے افطار کرے، دوسرا وہ جو حلال سے یعنی سحری کرے، اور تیسرا فرمایا جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے۔ ورنہ اللہ نے تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا میں پوچھوں گا، لیکن رمضان کی ساری نعمتیں ہیں، اس کی کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہے، کھانے پر بھی پوچھ رہی ہے، پینے پر بھی پوچھ رہی ہے، جو مرضی ہے جتنا کھاؤ جتنا پیو۔ تو فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، خوشی ہے یا نہیں؟ ایک ہماری خوشی ہے نا، اور ایک اللہ والوں کی خوشی ہے۔ ہماری خوشی اور اللہ والوں کی خوشی میں فرق کیا ہے جی؟ ہماری خوشی تو یہی ہے نا کہ بس جی شکر ہے جی، بس روزہ پورا ہو کے کھاؤ جی، اور اللہ والوں کی جو ہے نا نظر اس پر ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا ایک فریضہ میں نے عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ادا کر دیا ہے، ان کے لیے یہ خوشی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں قسم کی خوشیاں قبول ہیں، چاہے اس کو کھانے کی خوشی کہہ دو، چاہے روزے کی تکمیل کی خوشی کہہ دو، بہرحال یہ خوشی ہے، اور یہ جو ہے نا خوشی مجھے منظور ہے، تمہاری یہ خوشی گویا مجھے خوش کر رہی ہے۔ تو فرمایا للصائم فرحتان، ایک خوشی ہو گئی، اور دوسری فرمایا فرحت عند لقاء الرحمن، کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے، اس عارضی اور فانی دنیا سے، اس ریاست سے کوچ کر جائے، اور پھر جو ہے نا عافیت کے ساتھ حسن خاتمہ بھی نصیب ہو جائے، پھر پلسرات پر بھی عافیت سے گزر جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہو جائے، تو فرمایا یہ مسلمان کے لیے دوسرا خوشی کا موقع ہوگا، وہ فرحت عند لقاء الرحمن۔ تو بہرحال وہ تو بات کی بات ہے نا، ابھی جو ہے نا یہ خوشی ہے، تو کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ تو روزے کی اہمیت اور جو ہے نا خصوصیت کیا ہے؟ اس میں حفظ نفس نہیں ہے، مزید کیا ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، یہ تشریفی نسبت ہے، تعظیم ہے اس میں۔ جیسے فرمایا بیت اللہ، تو اللہ تو گھر سے پاک ہے، اللہ کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے فرمایا یہ میری ہے، یہ تشریفی نسبت ہے۔ باقی عبادت کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا، گو کہ ذکر بھی اللہ کا ہے، نماز بھی اللہ کی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی ہے، حج بھی اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے نا، لیکن اللہ نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ تو یہ تشریف نسبت ہوگی۔ پھر جو ہے نا مزید اس کی خاص یعنی امتیازی حیثیت کیا ہے، روزے کی خصوصیت کیا ہے جو باقی عبادات سے اس کو جو ہے نا ممتاز کر دیتی ہے؟ فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں نہیں دے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب انسان کا کرے گا، اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہوا، لٹا دیں بچے کو، کسی کا کسی پر کوئی حق ہوا تو اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا، اس کو نیکیوں کے ذریعے سے اس کا جو ہے نا وہ مداوع ہوگا، حساب کتاب پورا کرے گا۔ اور اگر پھر بھی جو ہے نا کسی کے نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس کے گناہ جو ہے نا دوسرے آدمی کے جو اہل حقوق ہیں ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن فرمایا جب اللہ تعالیٰ اعمال کو تقسیم کرتا رہے گا تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں نہیں دے گا۔ 3، ایک ایمان نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، کہ فرض کو ایک شخص مومن ہے، اللہ اس کی ایمان کو جو ہے نا جو حقدار ہے اس کو دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ فضلی اعمال کو نہیں دے گا، فضلی اعمال، مثلا انسان ایک عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ایک پر تمہیں 10 دوں گا، آگے تشریح ہے لیکن مشہور یہی ہے، ایک پر 10 جو ملیں گے تو جو نیکی کی ہے کہ بدلے میں ایک تو دے دی جائے گی، باقی جو 9 اللہ اپنی طرف سے دے رہا ہے اس کو فضلی عمل کہتے ہیں، اضافی ہے، بونس ہے، تو گویا بونس اللہ تعالیٰ اہل حقوق کو نہیں دے گا۔ اور تیسرا فرمایا روزہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، یعنی حقوق العباد میں سارے اعمال دے دیے جائیں گے، ایمان کے علاوہ، فضلی اعمال کے علاوہ، اور خصوصیت کے ساتھ روزے کے علاوہ۔ تو اب دیکھیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے، سب سے مشکل ترین عبادت وہ حج ہے، مشقت سے بری ہوئی ہے، ہر لحاظ سے جانی مالی جو ہے نا مشقت ہے، اس میں مال کتنا لگتا ہے، پھر جان کتنی جو ہے نا صرف ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ اہل حقوق کو دے گا، اور روزہ اللہ نہیں دے گا۔ لیکن روزہ کون سا نہیں دے گا؟ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہمارا روزہ ہوا تو فرمایا یہ بھی دے دیا جائے گا۔ تو فرمایا روزہ روزہ ہو، واقعتاً روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، اعضاء و جوارح کا بھی ہو،
قلب کا بھی ہو، قالب کا بھی ہو، دل و دماغ کا بھی ہو، پورا جو ہے نا اس جسم پر جو ہے نا اطلاق ہوتا ہے کتب علیکم کہ ہر چیز کا روزہ ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ حقوق العباد میں نہیں دیا جائے گا. تو یہ اس کی خصوصیت ہے اس روزے کی. پھر فرمایا کہ روزے کی ایک اور خصوصیت کیا ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا نا اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا. پھر فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو طویل زمانے کے لیے گناہ سے بچاتی ہے. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وقتی طور پر انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. مثلا جب تک ہم نماز پڑھ رہے ہیں گناہ نہیں کر سکتے. زکوٰۃ جب دے رہے ہیں جو 2 4 10 20 منٹ کا دورانیہ ہے اس میں گناہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی حج کر رہا ہے تو ایک خاص دورانیہ ہے اس کا، اس میں جو ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا اور جو ہے نا وہ گناہ سے وہ محفوظ رہتا ہے. لیکن فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا گناہ سے محفوظ رکھتا ہے. پھر فرمایا باقی جو عبادات ہیں وہ مختصر ہیں، اگرچہ پے در پہ ہیں، وقفے سے، لیکن ان کا دورانیہ بالکل مختصر ہے. تھوڑا آگے ہو جائیں دوست. ان کا دورانیہ بالکل مختصر ہے. لیکن روزے کا، رمضان کا، اس کا دورانیہ بڑا طویل ہے نا. دیکھیں اب جو ہے نا کس وقت ہم نے سحری جو ہے نا بند کی تھی، تقریباً 3:55 پہ نا. اگر زیادہ جلدی کسی نے جو ہے نا بند کی ہو 12 بجے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو عام طور سے جو ہے نا 3:55 پہ یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے نا. 3:55 ہے یا کچھ اس طرح 54 ہے تو سب چلو 3:45 کر لیں. 3:45 جو ہے نا ہم سب نے روزہ بند کر دیا تھا. تو اب دیکھیں اس وقت سے لے کر ابھی جو ہے نا 3:15 ہوئے تقریباً، یعنی کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12-13 گھنٹے ہو گئے نا کہ زیادہ ہو گئے؟ 11 8 4 12 11. تو ظاہر ہے ابھی جو ہے نا مزید تقریباً 3.5 گھنٹے رہتے ہیں نا. تو یہ سمجھے کہ 16 گھنٹے جو ہے نا ہم پابند ہیں. ایسی عبادت ہے کہ جو 16 گھنٹے تک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ رہی ہے. تو فرمایا یہ اس کی خصوصیت ہے. پھر فرمایا روزے کی اور کیا خصوصیت ہے. فرمایا روزے میں انسان اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک اور منزہ ہے. اللہ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، نہ اس کو اس کی حاجت ہے. تو فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت لینے کی جب کوشش کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ روزہ انسان کو ہر قسم کی لذات سے جو ہے نا محفوظ رکھتا ہے. ہر قسم کی لذت. دیکھیں نماز ہے نا، تو اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہوں، خدا نخواستہ کسی کے دل میں غیر محرم کا تصور آ گیا تو لذت تو آ گئی نا، تصور تو قائم ہو گیا. کسی بھی گناہ کی لذت انسان جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے خیال اور تصور میں بھی. لیکن فرمایا روزہ جو ہے نا اس سے مبرہ ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہشات جو ہیں اور لذات، فرمایا یہ شیطان کے حبائل ہیں، اس کی چالیں ہیں، یعنی اس کا دام ہے، جال ہیں. فرمایا تم اس کے رستے کو بھوک کے ذریعے سے جو ہے نا روکو. تو ظاہر آپ دیکھیں نا جب انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو تو اس کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں نا. 1-2 سے نہیں، تسلسل کے ساتھ جب روزے ہم رکھتے ہیں، دیکھیں اب رکھ رہے ہیں نا 20 ہو گئے، تو آپ ذرا سوچیں نا اور دنوں میں اگر ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو رمضان کے مہینے میں نہ ہونے کے برابر، بہت کم. کیوں؟ ظاہر پیٹ خالی ہے، بھوک پیاس ہے، تو کہاں اس کو خیال رہے گا. تو فرمایا یہ چونکہ معاملہ بھی جو ہے نا باطن کا ہے نا، اس وجہ سے جو ہے نا انسان ہر قسم کے جو ہے نا گناہوں سے محفوظ بھی رہتا ہے روزے کی برکت سے. تو بہرحال یہ غالباً کوئی 9-10 باتیں ہو گئی ہیں. کوئی رہ گئی ہیں شوکت؟ ہو گئی ہیں میرے خیال ہے. ہاں، اور دوسرا یہ تو ہو گیا نا. اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں. ساری عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ نے فرمایا میں خود دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں. اس کی مثال سمجھ لیں. گو کہ ہم نے سنی ہے لیکن چلو مرور ہو جائے گا نا، یاداشت جو ہے نا وہ مزید ہمیں یاد ہو جائے گی یہ چیز. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرمایا کرتے تھے نا، جیسے ایک شخص جو ہے نا کوئی کارنامہ کر لے اور ملکی سطح پر کوئی کارنامہ ہو اور وقت کا صدر یا وزیر اعظم اس سے خوش ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے بڑا کارنامہ کیا، بڑا تیر مارے ہے سن. اچھا وہ تیر اس نے مار دیا، کارنامہ کر لیا، تو بادشاہ خوش ہو کر، وقت کا وزیر اعظم اور صدر خوش ہو کر اس کے لیے انعام تجویز کرتا ہے کہ بھئی اس شخص نے بڑا کارنامہ کیا ہے، ملک کو جو ہے نا قوم کا نام اس نے روشن کیا ہے، اس کو اتنا انعام دے دیا جائے، چاہے وہ محل کی صورت میں ہے، نقدی کی صورت میں، جو بھی ہے، بہرحال اس کو انعام دے دیا جائے. تو فرمایا انعام دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ انعام جو ہے نا کسی اپنے سفیر کے ذریعے سے، ایلچی کے ذریعے سے، کسی جو ہے نا وزیر کے ذریعے سے، کسی مقرب کے ذریعے سے بھیج دے کہ بھئی یہ بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے یہ انعام بھیجا ہے، آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے
کہ بادشاہ وقت جو ہے نا صدر صاحب وزیر اعظم صاحب اس کو وزیر اعظم ہاؤس یا جو ہے نا صدر ہاؤس میں اس کو بلا دے، اپنے گھر بلائے اور اس کو کہ بھائی تم نے ہمیں خوش کر دیا، یہ لو اس کا انعام اور جزا، تم نے جو کام کیا اس کی یہ اس محنت کا یہ پھل ہے، یہ لے لو ہماری طرف سے، یعنی خود دے رہا ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمائے کہ اس کو بلا لے اور اس سے یہ نہ کہا جائے کہ تمہیں ہم محل دے رہے ہیں، تمہیں ہم جو ہے نا اتنا بیلنس دے رہے ہیں، تمہارے جو ہے نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں، تمہیں جو ہے نا فلانی جگہ پر جو ہے نا زمین کا کوئی قطعہ تمہیں دے رہے ہیں، اتنی خاص قسم کی زمین ہے وہ تمہارے نام کر رہے ہیں، کوئی محل تمہارے نام کر رہے ہیں، کوئی گاڑی تمہارے نام کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی جتنی بھی چیزیں انسان کے تصور میں آ سکتی ہیں ان سب کے متعلق کچھ نہیں کہا جاتا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، بلکہ بادشاہ جب اس کو بلاتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو گلے مل لیتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہوں میں تمہارا ہو گیا ہوں، میں تمہارا ہوں بھائی، تمہیں جو ہے نا محلات کی کیا ضرورت ہے، پیسوں کی کیا ضرورت، جب میں تمہارا ہوں تو سب کچھ تمہارا ہے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں طرفوں سے اشارے ہو چکے، اشارے ہوئے نظارے ہوئے، تم ہمارے ہوئے ہم تمہارے ہوئے۔ تو فرمائے روزے کی یہ شان ہے، اللہ نے فرمایا روزے کا بدلہ اس کا بدلہ ہے ہی نہیں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، کبریائی ذات کیسی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ دے گا تو اپنی جو ہے نا شان کے مطابق دے گا نا، اگر دینا بھی وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، ظاہر ہے جیسے اللہ ہے ویسے اس کی شان ہے نا۔ تو فرمایا جو ہے نا روزے میں جو ہے نا یہ خصوصیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا بدلہ ہوں۔ وہ سبکتگین بادشاہ کے متعلق آتے اس کی چار بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں تو ایک کے ساتھ اس کو خصوصیت کے ساتھ تعلق تھا، خصوصی تعلق تھا اس کو، یعنی زیادہ محبت تھی۔ تو باقی جو عورتیں تھیں انہوں نے اعتراض کر ڈالا کہ جی عورتیں تو ہم بھی ہیں، بیویاں تمہاری ہم بھی ہیں، ہم بھی آپ کی خدمت خاطر کرتی رہتی ہیں، کوئی جو ہے نا کسر نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو ہے نا میلان اس طرف زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ ایک فطری چیز ہے اور جو ہے نا اس پر مجھے اختیار حاصل نہیں ہے، بے اختیاری جو ہے نا غیر اختیاری طور پر میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس پر گرفت بھی نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً میں تمہارے حقوق پورے کر رہا ہوں، عادل سے کام لیتا ہوں، انصاف کر رہا ہوں، کوئی بھی انصافی ظلم نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں شکوہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ممکن ہے کوئی ایسی صفت اس کی ہو جو تمہارے اندر نہ ہو۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام وہ کرتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو خدمت وہ کرتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ظاہراً کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا نہیں، اس میں ہوگی کوئی کوالٹی، ہوگی خصوصیت، ہوگی جس بنا پر جو ہے نا میرا دل اس کی طرف مائل ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا چلو میں امتحان لوں گا تمہارا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہ مقام کیسے ملا یا اس کی طرف میری توجہ کیوں زیادہ ہے۔ سبکتگین بادشاہ نے کیا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے جو ہے نا کچھ اپنے خاص جو ہے نا وہ نوادرات اس کو سمجھ لیں، کوئی خزانہ سمجھ لیں، پیسہ روپیہ، یہ چیزیں یا قیمتی جواہرات، سونا چاندی جو عورتوں کی محبوب چیزیں ہیں، کوئی کپڑے ہو گئے، یہ چیزیں سامنے رکھ دی اور اپنی ساری بیویوں سے کہا کہ دیکھو آج جو ہے نا میری طرف سے خاص نوازش ہے تم پر، جو کچھ لینا چاہتی ہو لے لو، جو جس کے جی میں آتا ہے اپنی مرضی سے جو ہے نا تم لے سکتی ہو، چاروں کی چاروں، اور یہ جو ہے نا تم پر پابندی بھی نہیں ہے کہ کم لو، زیادہ لو، قیمتی لو، کم قیمتی لو، جتنا تم لے سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بوریاں بھرو، خود جو ہے نا اپنی گود بھرو، دامن میں بھر کر لے جاؤ، کسی سے اٹھواؤ، یہ پابندی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا ایک جو ہے نا بیوی دوڑی گئی اسے کھل میں، مطلب پہلے ہار سیٹ میچا کہ نہیں نا تو یہ سے چھال مار سکے، تو اسے جو ہے نا فوراً وہ ہار لے لیا۔ کسی نے جو ہے نا کوئی موتیوں کا ہار تھا اس پر جو ہے نا ہاتھ لگا دیا کہ یہ میرا ہے، کسی نے بہترین کوئی جوڑا دیکھا اس پر جو ہے نا ہاتھ لگا دیا، کسی نے بہترین سینڈل دیکھا کہ یہ میرا ہو گیا کیونکہ خاوند کو ماروں گی اس سے ذرا چنگا جاؤ، تکڑا جا، اچھا اسے سینڈل اٹھا دیا۔ اب ہر ایک دوڑ رہی ہے، ایک دوڑ رہی ہے، دوسری دوڑ رہی ہے، تیسری دوڑ رہی ہے۔ یہ جو خاص تھی نا، جس کے ساتھ خاص تعلق تھا سبکتگین کو، یہ محمود بادشاہ کا والد تھا سبکتگین، تو یہ کھڑی تھی بالکل ایسے ہی۔ اب جو ہے نا ایک دوڑ رہی ہے، ایک چیز اٹھاتی ہے ادھر آن کے رکھتی ہے، دوئی چاندی ہے تھا کے رکھتی ہے، اور تینوں لگی ہوئی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ تو سبکتگین نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ سب لگے ہوئے، تمہیں شاید جو ہے نا آواز نہیں سنی، میں نے کہا آج جو ہے نا عام اعلان ہے، نیلامی آج چور دیوی بچان لوڑ، تو تم نہیں جا رہی ہو، یہ دیکھو اس نے فلانی چیز اٹھا لی، اس نے فلاں اٹھائی، اس نے فلاں اٹھائی۔ عورتیں بھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ دیکھو یہ جو ہے نا ایسی کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہ نے نہیں کہا تھا یہ بے عقل عورت ہے، ایسے ہی تم جو ہے نا اس کو دل دے بیٹھے ہو۔ بادشاہ خاموش تھا۔ 2-3 مرتبہ جب اس نے یہ کہا نا دیکھو یہ سب کچھ لے جا رہے ہیں، تو وہ بادشاہ کے قریب کھڑی تھی نا، وہ آ کر جو ہے نا سبکتگین سے لپٹ گئی، سبکتگین سے لپٹ گئی اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے تو چاہیے، جب تو مل گیا نا سب کچھ میرا ہے۔
جب آپ مجھے مل گئے نا تو یہ سب کچھ میرا ہے پھر. تو بادشاہ نے کہا دیکھو یہ وہ صفت ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اس کی طرف مائل ہوں اور اس نے جو ہے نا مجھے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے. تو گئے اللہ تعالیٰ نے روزے کو یہ فرما دیا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارا ہو گیا ہوں تو سب کچھ تمہارا ہے. اور فرعونی بادشاہ یہ فرعون سرکش نے جب جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ شروع کر دیا نا, اس نے ارادہ کر دیا تو اس نے جو ہے نا بڑے بڑے ساحرین کو جمع کر دیا, بڑے بڑے جو ہے نا چوٹی کے جو ہے نا جادوگروں کو جمع کر دیا. تھا خدا اور ڈرتا اتنا تھا, ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنے جو ہے نا اتنے جتن اس نے کیے, اتنی تدبیریں وہ کرتا رہا, منصوبے بناتا رہا کہ کیسے میں اس موسیٰ علیہ السلام کو گرا دوں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حق میں جو ہے نا اللہ نے ایک اثر کو رکھا ہے, باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا اگر واقعی انسان حق پر ہو اور الہیت اور اخلاص کے ساتھ ہو, یہ شرط ہے. تو اب دیکھیں فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی, وہ تو نعوذ باللہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو گرا کر پکڑ لیتے تھے, کیا مشکل تھا اس کے لیے, لیکن اس کو یہ قدرت ہی نہیں تھی. اتنی ہیبت اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے انبیاء کو اور ان کے ورثاء کو کہ دنیا دار جو ہے نا پس پشت تو بہت کچھ کہہ دے گا لیکن سامنے جب آئے گا نا تو کأنہ ہو کی مثال ہو جائے گی. اور جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت حاضر کیا نا اور اس میں فرمایا نکروا لہا عرشہا, اس میں ذرا جو بھائی چینجنگ کر لو, یہ موتی اٹھا کر نیچے رکھو, نیچے والا اوپر, ایسے جو ہے نا تبدیلی کر لو, میں ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی جو ہے نا سمجھدار عورت ہے. ہمارا تو امتحان لے لیا اس نے, اب اس کے امتحان کا وقت ہے, اب میں معلوم کروں گا کتنی جو ہے نا ذہین عورت ہے یہ. جب وہ آئی نا, جب اس نے اس تخت کو دیکھا حیران ہو گئی, حیران ہو گئی, تخت کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا تخت ہے, اہکذا عرشک, تیرا عرش اس جیسا ہے, یہ نہیں کہا کہ یہی ہے, اہکذا ایسے ہی ہے. اب ایک لحاظ سے تو سمجھدار تھی لیکن شش و پنج میں پڑ گئی, حیرت کی انتہا اس کی ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, میرا جو ہے نا وہ تخت اور یہ بالکل سیم ہے, تھوڑا سا تبدیلی ہے بس, یہ سمجھ رنگ کی تبدیلی ہے یا جو ہے نا موتی جو ہے نا اوپر نیچے لگے ہوئے بس اس میں تبدیلی ہے. تو اس نے کیا کہا, حیرت میں پڑ گئی, اس نے کہا کأنہ ہو, یہ رسا خبر ہے, نہ انکار میں کیوں نہیں نہ اقرار میں کیوں نہیں. سمجھدار تو تھی اس معنی میں, انکار نہیں کیا کہ معلوم تو ایسے ہی ہو رہا تھا, لیکن اقرار بھی نہیں کیا. اس دلدار کو جگاؤ ہے, دیکھو ماشاء اللہ, یہ آپ کے آگے جو بیٹھے اس کو جگائیں گے, افرین ہوئے تھوڑے تو یہ جنے کو تو سوتے نہ پر یہ نہ ہوئے گوجرے دے پولا تو چلا چاہ کے سٹ چھوڑے نا تو گراتی سڑنا نہیں دیتی, بڑا حال ہے اس کو ہی ہوں بک نہ چھیڑی ہوں شب قدر دیا راتی ہیں. کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں اس نے کیا کہا کأنہ ہو, تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ والوں کے سامنے جب دنیا دار جاتے نا یہ ہو ہا کرتے رہتے, بس شش پنج کرتے رہنے, پھر چھالا مار دینے ادھر ادھر ادھر, گالے نہ کوئی ہوندی نہیں, پھر تنا گال کہاں رکھتے ہیں, بس پوچھ تو بہت کہتے ہیں ہم ایسے کر لیں گے ایسے کر لوں گا, جب سامنے آتا ہے نا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو پتہ یہ بات میں نے کیوں کی, کہاں سے یہ بات چلی تھی؟ ہاں مقرب سے چلی تھی نا کہ سبتقین کی بیوی نے کہا جو ہے آپ مجھے مل گئے تو سب مل گئے. تو اللہ فرماتے ہیں روزہ دار جب میں تمہیں مل گیا نا تو پھر تمہیں جو ہے نا اجروں کی جو ہے نا تعین نہیں کرنی کہ اس پر اللہ کیا دے گا, جنت دے گا, حوریں دے گا, غلمان دے گا, کون سی نعمت دے گا, کتنے محل دے گا. اللہ نے فرمایا جب میں تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہے نا. تو اس بات کو فرعون کے جادوگر بھی سمجھ رہے تھے, فرعون کے جادوگر سمجھ گئے تھے. جب فرعون نے جو اس سے کہ فرعون کتنا بڑا آدمی تھا, پوری دنیا کا بادشاہ تھا نا, بلکہ خدا تھا, خدا. اس سے کہا انا ربکم الاعلی, خدا نکے نکے موچن میں سب توجہ, سب سے بڑا میں ہوں, پھر باقی نیچے ہیں, معمولی خدا میں نہیں ہوں. لیکن خدا کا یہ حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکا, روک ہی نہیں سکا, کچھ نہیں کر سکا. اور لوگوں نے کہا وہ خدا تو غرق کرے. حامان وغیرہ نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نعوذ باللہ برگشتہ کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے, سب جو ہے نا مسلمان ہو رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو دین کو قبول کر رہے ہیں, تمہارا جتھا تمہاری تعداد کم ہو رہی ہے, کچھ کرو موسیٰ علیہ السلام کا. اسے نہیں ہے جل کے پکڑ کے آنو اس کو, جلو 2 آدمی پکڑ کے آنو, 10 آدمی جلو غارت جلو اس پہ چاہ نہیں. کیا کہا سنقتل ابناہم ونستحیی نساہم, اتنا لسا سجنا وہ ساہے اسی اندے جنگت پکڑ سا ان تریبتینگ مار سا نہیں, ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیویوں کو عورتوں کو ہم قید کریں گے, بس اسے اعلان کر چھوڑے. وہ نہ بیاہ وافرین ہوا توڑے تو ہمیں بادشاہ
میں خدا دیکھیں دنیا میں کوئی زوراور ہو نا وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ نہیں ڈال سکا، وہ ڈال دیتا نا، کس نے روکا تھا اس کو جو ہے نا للہ ہیبت نے روک دیا تھا کہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال جب ساحرین جمع ہو گئے تو انہوں نے بادشاہ سے کیا کہا، فرعون سے کہا کہ ہمیں دو گے کیا، کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو زہر کر ہی لیں بالفرض و تقدیر کو کہ ناممکن ہے، لیکن چلو ہم اپنی کوشش تو کریں گے، جب پیغمبر کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی کا مقابلہ جب ہو رہا ہے تو دو گے کیا۔ تو فرعون نے یہ نہیں کہا، فرعون بھی سمجھ رہا تھا نا، اس نے یہ نہیں کہا دیکھو تمہیں بڑے بڑے محل دوں گا یا اتنا بینک بیلنس تمہیں دوں گا، اتنی تو سنگ منیا میں چاہ دے سن، کوئی جو ہے نا منیا والا شوقین ہوا ہم من چاہ دے، کوئی گائیاں والا ہوا حجی مک مطلب ایک ریوڑ چاہ دے گائیاں دا بھی 25 گائیاں عمر میں فارم کھول سانپڑا۔ کسی نے کہا جی کہ مجھے جو ہے نا 100-200 بکریاں مل جائیں، کچھ نہیں، یہ اس نے وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں یہ دوں گا یہ دوں گا، اس نے کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بھائی جب تم نے شکست دے دی نا پھر میں تمہارا ہو گیا، کہ جب فرعون میں تمہارا ہو گیا تو ساری چیزیں تمہاری ہو گئی نا۔ تو بس روزے کی یہ شان ہے۔ تو اب جب یہ شان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا بن رہا ہوں، ہو رہا ہوں، اگر تم مجھے لینا چاہو تو اب جو ہے نا یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اختیار تو ہمیں اللہ نے دے دیا نا کہ ہم قاعدے اور ضابطے کے مطابق ان آخری 9-10 دنوں کو گزار دیں اور اس میں شب بیداری کا انتہائی اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمیں بھی دے دے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے لیے نا، باتیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن کون سی بات کریں گے، کیا کر لیں، اتنی باتیں کافی ہے کہ روزہ اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، اس کے متعلق 9 یا 10 یا 12 باتیں آپ نے سن لی ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ یہ روزہ بن جائے۔ کیوں؟ یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، براءت کا، دوزخ سے نجات کا، اعلان کا، اور اس کی جو دعا ہے اگر وہ کبھی کبھار انسان پڑھ لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عنا، دوڑا راضی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عنی، اگر اپنے لیے اکیلا پڑھتے تو فاعف عنی پڑھ لے گا نا، اجتماعی پڑھ لائے تو فاعف عنا کہہ دے، یہ دعا جو ہے نا یہ تیسرے عشرے کی یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو معمولات ہیں شب قدر کے بالکل مختصر ہیں اس کا اہتمام کریں، وہ جو ہے نا یہ دوست تقسیم کرے گا ابھی ذکر کے دوران یا آخر میں باہر کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں، اور جو دوست اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، لیکن شرط یہ کہ موبائل نہ کھڑے ہو، موبائل گھروں میں چھوڑ کر جانا، کیوں؟ گھر والوں کو آپ کی جگہ معلوم ہے۔ اچھا عام طور سے بعض دوست جو ہے نا کسی سفر میں نکل جاتے ہیں، تبلیغی سفر ہے، تبلیغ سے مراد سب کچھ ہے، مدرسہ بھی تبلیغ، خانقاہ بھی تبلیغ، مروجہ تبلیغ بھی تبلیغ، تو مثلا اگر اس نے موبائل بند کر دیا ہے تو یہ تشویش کا باعث بن سکتا ہے کہ نہ معلوم یہ انسان کہاں ہے اس وقت ایک لحاظ سے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی جو ہے نا گاؤں کی مسجد میں بیٹھنا ہے تو موبائل نہ بھی ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ضرورت پیش آ بھی گئی تو گھر والے بچے کو دوڑا سکتے ہیں، مجھے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتا ہوں موبائل کار چھوڑ کے جو تو تھا موبائل میں بھی لگے دے ہیں، فیس بک نہ لگے دے تو واٹس ایپ تھا لگے دے تو فائدہ کیوں ہے پھر تو سے جلنا نا، آپ تو جو ہے نا مخلوق کو چھوڑ رہے ہیں نا، اللہ کے ساتھ جو ہے نا راز و نیاز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے تو جیب میں جو ہے نا مخلوق کو رکھا ہوا ہے نا، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے نہیں؟ اس شرط کے ساتھ جا سکتے ہیں، بیٹھ جائیں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے 6:30 تک آپ نے جو ہے نا مسجد میں پہنچنا ہے، اور عورتیں اگر بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے نا گھر کے کسی حصے کو یعنی کمرے کے کسی حصے کو مخصوص نہ کریں، پورا کمرہ مخصوص کر لیں تاکہ اس کے لیے اس کمرے میں جو ہے نا چلنا پھرنا آسان ہو جائے۔ پھر ایسا ہو کہ اس کے ساتھ اگر متصل جو ہے نا بیت الخلاء ہو اندر ہی تو وہ بہت بہتر ہے، لیکن اندر نہیں ہے یا بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بند جگہ پر قضاء حاجت وغیرہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ذہنی دباؤ پڑ جاتا ہے، تو چلیں جو گھر کے قریب باہر یعنی کامن باتھ روم جس کو آپ کہتے ہیں، مشترکہ سیڑھیوں وغیرہ کے نیچے ہوتے ہیں کہیں بھی، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے اگر ایک قدم جو ہے نا 1 سیکنڈ کے لیے بھی باہر نکل گیا، چاہے مرد ہے چاہے عورت، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو یہ جو اگر کوئی حقہ بیڑی وغیرہ پیتا ہے نا اس سے احتراز کر لے، لیکن اگر نہیں ٹکنا ہوتا اس کو بولو تو مسجد سے نکلتے جو ہے نا لگاتے لگاتے جو ہے نا وہاں تک پہنچ کر وہاں جو ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ تو مجھ زیادہ شوق ہے اس سے مطلب ہے دوڑنے کام کرے، اور تھا مطلب ہے پیرا پار پہ کہ وہ زور بھی لاوے تو ادھر ہی زور بھی لاوے، چلو جو 2 منٹ ہیں تو اس میں لگ جائیں گے، سمجھ گئے کہ نہیں؟
ہاں تو اس کا اہتمام کرنا ہے. باقی مسائل آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے علامے اور موبائل سارے علامے بن گئے. موبائل میں آپ کو معلومات مل جائے گی تو آپ کو معلومات ملیں گی, آپ کو معمولات نہیں ملیں گے. موبائل آپ کو معلومات ضرور دیں گی, آپ کو معمولات نہیں دے سکتے. آپ کو عمل پر لیں یہ ناممکن ہے. یہ پہلے دیکھیں نا, یہ چیزیں نہیں تھی, بہت کم تھی. موبائل کہاں تھا کسی کے پاس نہیں تھا. پی ٹی سی ایل بہت زمانہ جو ہے نا بعد نکلا ہے. لوگوں کا ربط جو ہے نا کس طرح ہوتا تھا, ربط نہیں تھا, معلومات نہیں تھی. کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا کسی عالم کے پاس جاتا, وہ بھی اگر اس کو یاد ہوتا فل فور بتا دیتا, ورنہ کہتا 1 دن لگے گا, 2 دن لگیں گے, 3 دن لگیں گے. بعض اوقات مسئلے کی نوعیت ایسی کہ مہینہ بھی لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی علم مشکل تھا, لیکن آپ اگر سوچیں تو اس وقت عمل زیادہ تھا, برکت زیادہ تھی, اخلاص زیادہ تھا, للہیت زیادہ تھی. اب معلومات بہت ہیں, عمل نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں تو موبائل سے سیکھ لوں گا, موبائل سے تمہیں معلومات مل جائیں گی, عمل تمہیں نہیں مل سکتا. عمل کے لیے تم نے پھر جو ہے نا کسی کی جو ہے نا صحبت میں رہنا ہوگا, تبھی وہ چیز جو ہے نا تمہیں حاصل ہوگی. تو عرض یہ کر رہا ہوں مسائل آپ کو معلوم ہے, ورنہ آپ پوچھ لیں گے. لیکن یہ جو ہے نا خاص میں نے اس لیے کہا کیوں ہم میں سے اکثر جو ہے نا نشے کے عادی لوگ ہیں نا, کوئی نسوار پیتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ جو ہے نا بس وہ بار بکی تا آترا خیدہ کھلتے دو سوٹی لاندہ ہوتا ہے, میں بیٹھے تھا, میں اعتکاف تھا, تو اعتکاف باطل ہو جائے گا اس طرح کا. تبریک کے لیے, ٹھنڈک کے لیے آپ نہا نہیں سکتے, صابن کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ نہ ہو کہ چونکہ صابن ملتے رہے ساری دیہڑی, صبر جمعہ دیہڑے جی نہیں, صابن اگر جو ہے نا آپ نے استعمال کر لیا آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. اور اگر واجب کسی پر جو ہے نا کوئی جنبی ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے نہانا فرض ہے نا, صابن لگانا فرض نہیں ہے. اگر تبریک کے لیے کوئی نہانا بھی چاہے تو مسجد کے احاطے کے اندر کوئی بڑا سا تھال ہو, یا اس طریقے سے بیٹھے کہ پانی جو ہے نا باہر گرے, اس کی اجازت اور گنجائش موجود ہے. باقی ہم وقت جو ہے نا اپنی تلاوت میں وقت جو ہے نا گزاریں. تلاوت میں روزے کی 6 مسنون چیزیں ہیں نا, ایک سحری ہے اس کو جلدی کر لے, افطار کا اہتمام کر لے, مسواک کا اہتمام کر لے. کدھر فہیم, یہ روزے کی سنت ہے. اچھا سنت ہے, 3 یا 4 سنت ہے. مسواک کا اہتمام کر لے. کوئی غریب غربا ہے ان پر جو ہے نا کچھ ان کو روزے کا اہتمام ان کے لیے کر لے, افطاری کا بندوبست کر لے. یہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح تراویح کا اہتمام کر لے, اور اسی طرح اعتکاف کا اہتمام کر لیں. اور ایک بات اور ہے وہ میں بھول گیا ہوں, بہر القدر مشترک ہے کہ اعتکاف بھی اس میں شامل ہے. تو اعتکاف یہ مسنون ہے. اگر پورے علاقے میں, پورے گاؤں میں کوئی بھی نہ بیٹھا, مسجد خالی رہی, تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے. لیکن اتنی بابرکت جو ہے نا عبادت ہے, ایک بیٹھ کے تو سب کا جو ہے نا فریضہ ساقط ہو گیا. عبادت بھی بڑی ہے نا, ایک بیٹھ گیا تو سب سے بوجھ اتر گیا. تو اس وجہ سے اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے, وہ بیٹھ سکتے ہیں. اور عورتیں بھی اپنے جو ہے نا اپنے لیے کمرہ مخصوص کر لیں. ایک کھاٹی نہ ہو آخر جی میں بس اکٹھتے ہی ہو پھر لے ایک سینے چڑھ سے, تو لہٰذا تاکہ وہ اندر ذرا گھوم لے نا, 2-4 قدم اٹھائے. ذرا یہ ہے نا کہ نو تو کوئی وہ کرسی تو کوئی چھال تے مارسی نا دروازے تک کہ چلو مڑے کو بڑی جگہ ہے. ہاں نا اندروں یا تو دن نہ بور تو سمسے ادا سے ہو, ادا سے ہو, ادا سے کہو, ادا سے کہو. کیا خیال ہے؟ تو یہ سمسے ممسے اس کو چھوڑ دے. پھر عورتیں جو بیٹھ گئی ہے نا بس اس کو چھوڑ دے کہ جو ہے نا بہو جو کرتی ہے. یہ نا اندر سے لگی ہوئے جنہیں مال کا تیز دکڑا, یہ لگا کم آچا ہوا, اے میلما راضی کو رہتا چل کا ہوا. نہیں, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرحال چلو یہ تو ایسے گپ شپ کے لیے میں نے کہہ دیا. تو اہتمام کرنا ہے جی. اور آئندہ پھر ہمارا ایک جو ہے نا جمعہ کا دن غالباً وہ رمضان میں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہی پرانی ترتیب ہوگی, عصر تھا مغرب. تو اس کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ایک بات کر ہی لو, پرنسپل صاحب کی نماز ویسے بھی چلی گئی, انہوں نے شوق رکھنا بھی نہیں ہے, اور جو ہے نا کچھ میں لیٹ کر دیتا ہوں پھر یہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. راستے میں انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی کہ میں اسٹاپ پر جا کر پڑھوں گا. تو چلو راستے میں آج جو ہے نا کہیں پڑھنی ہے نماز جماعت کے ساتھ. تو آخری بات کر ہی لوں کہ دیکھو خاص رات ہے. اس میں کون آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے جی. تنزل الملائکہ, اس میں فرشتے آتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے 360 ہیں وہ تو ہیں ہی. اس کے علاوہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ الگ فرشتے آتے ہیں. ایک ویسے جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے سیاحین ہیں, دنیا میں پھر رہے ہیں, جہاں کوئی اچھا کام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اس کی رپورٹ اللہ کو پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ شب قدر کی راتوں میں فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکہ, اور پھر وہ روح بھی اترتی ہے. اس روح میں 6 اقوال ہیں جی. اگر مجھے یاد نہ ہوا, کسی کو یاد رہا تو پھر ساتھ مجھے بتائے.
فرمایا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ روح سے مراد جبریل امین ہے۔ جبریل امین 70,000 فرشتوں کی مائیت میں دنیا میں آتے ہیں، ان راتوں میں آتے ہیں۔ کتنا جو ہے نا شرف حاصل ہو رہا ہے ایک جو ہے نا مومن کو، ایک روزہ دار کو، وہ آتے ہیں۔ پھر دوسرا قول یہ ہے والروح، عیسیٰ علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں، اور جب جو ہے نا آخری وقت ہوگا، دجال کا فتنہ جب نکلے گا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پھر تشریف لائیں گے۔ جامع مسجد دمشق اس کے دائیں جانب ہے نا، اس جو ہے نا مینار پر اتریں گے، فرشتوں کی مائیت میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دیکھو بھائی عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا؟ تازہ وضو کیا ہوا ہوگا، اور جو ہے نا وضو کے قطرات جو ہے نا وہ ٹپک رہے ہوں گے، اور جیسے ہی جو ہے نا وہاں پر پھر سیڑھی ان کے لیے لگائی جائے گی، وہاں سے نیچے اتریں گے، سیدھے جامع مسجد دمشق پہنچیں گے۔ دمشق ہے، بہرحال دمشق ہم نے سنے دمشق ہے، وہاں پہنچ جائیں گے، اور کیا نام ہے ان کا، امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، فوراً پیچھے ہٹیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آگے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جو ہے نا تم آگے ہو جاؤ، میں مقتدی ہو کر جو ہے نا تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال کو اور ان کے جو ہے نا اسرات کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسرا روح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا روح سے ایک فرشتہ مراد ہے، خاص فرشتہ ہے کہ اگر یہ ساری کائنات ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، تو یہ زمین اور آسمان، یہ کائنات اس کا ایک لقمہ بن جائے، اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ، خصوصیت کے ساتھ اس رات میں اترتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جو باقی دنوں میں نظر بھی نہیں آتی، نہ ان کی زیارت فرشتوں کو ہوتی ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں۔ وہ فرشتوں کا خاص ٹولہ جو عام طور پر نظر بھی نہیں آتا، وہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اترتا ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پانچواں قول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نہ انس ہے نہ جن ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ مخلوق جو ہے نا اس رات میں اترتی ہے۔ اور پھر چھٹا قول، 5 ہو گئے نا۔ چھٹا قول کیا ہے؟ وہ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اترتی ہے۔ تو فرشتے بھی اترتے ہیں، روح جو ہے نا جبریل امین بھی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، خاص قسم کے فرشتے بھی آتے ہیں، وہ ایک فرشتہ بھی آتا ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ عام ہو جاتی ہے، سب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ آتے کیوں ہیں؟ اظہار معذرت کے لیے آتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم بھول گئے تھے، ہم نے وہ جو اول میں اعتراض کیا تھا کہ کیوں پیدا کیا ان کو پیدا کرنے سے فتنہ برپا ہوگا، تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جن کو فتنہ کہہ رہے تھے ذرا دیکھو نہ جا کر کیسے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتے جو ہے نا عملاً اظہار معذرت کے لیے آتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر جبریل امین اب ان فرشتوں کے ساتھ جب زمین پر اترتے ہیں، بھائی میری طرف متوجہ ہو جائیں، کام ہو جائے گا بعد میں، میری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ صفات سب کو مل جائیں گے۔ جبریل امین جب اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ پھیل جاتے ہیں۔ جبریل امین سب کو کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ سب کے لیڈر ہیں نا، بڑے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہر گھر میں جہاں کوئی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، عبادت کر رہا ہوں، اس سے جا کر ملاقات کرو، مصافحہ کرو اس سے، اور فرمائے جس سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے نا آنکھ والوں کو دکھا بھی دے، لیکن فرمائے کہاں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ بدبخت بھی ہیں نا جہاں داخل نہیں ہوتے، فرمائے جہاں کتا ہوگا، خنزیر ہوگا، جہاں تصاویر ہوں گی، جہاں کوئی جنبی ہوگا، زنا کی وجہ سے جنبی ہوا ہو، فرمائے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جہاں شرابی ہو، جہاں زانی ہو، جہاں پر کتا ہو، تصویر ہو، خنزیر ہو، فرمائے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے، ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ تب ذرا غور کرنا کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہیں تو نہیں، تصویر تو ماشاءاللہ وہ تو پورا کمرہ بھرا ہوا، ادھر جو ہے نا فوٹو لگا ہوا، یہ ماشاءاللہ جی شاہ صاحب دی جوانی دا فوٹو ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا مٹ جو ہے نا جوانی جی اس سے جی، اب جو ہے نا یہ آخری زمانے کا ہے جی، یہ فلانے میرے بیٹے کا ہے، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ تو فرمایا وہاں پر فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ 17 یا 18 قسم کے لوگ ہیں جن کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اس میں اہم کون سا ہے؟ والدین کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں، زانی کی بخشش نہیں، شرابی کی بخشش نہیں، سود خور کی بخشش نہیں، جس کا جو ہے روزمرہ ہمارا تعلق ہے جن کے ساتھ، وہ باقی ظلم سے ٹیکس وصول کرنے والا وہ ہم نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر اللہ نہ کرے کوئی جادوگر بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، لیکن یہ عام ہے۔ اسی طرح فرمایا جو قطع رحم بھی کرنے والا ہو، قاطع رحم، اس کی بخشش نہیں ہوگی ان راتوں میں۔
کتنی بڑی راتیں ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مصافحے ہو رہے ہیں، بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن قاطرہ ہم کو نہیں بخشا جائے گا، والدین کے نافرمان کو نہیں بخشا جائے گا، اور پھر سنت کے جو ہے نا ختم کرنے والے کو جو ہے نا بخشا نہیں جائے گا، اور خصوصاً یہ جو ہم جو ہے نا ازار کو نیچے لٹکاتے ہیں، ٹخنوں کو چھپانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ٹخنے جو ہے نا ہم ابھی سے جو ہے نا 5-6 اوپر کر لیں، بات ختم ہو جائے گی، مشکل تو نہیں ہے۔ یہ تو عام طور پہ بھی جو ہے نا ٹخنے کا سامنے رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن فرمایا اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اس کی جو ہے نا معافی نہیں ہو رہی اس کو۔ اسی طرح کوئی قاتل ہے، ناحق قتل کر دیا، توبہ طائب نہیں ہو رہا، اس کی جو ہے نا توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو آپس میں لوگ جھگڑتے ہیں، قطرحمی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا بخشش نہیں ہوتی۔ لگ بھگ کوئی 17-18 قسم کے آدمی ہیں، سود خور کی بخشش نہیں ہوتی، چغل خور کی بخشش نہیں ہوتی، غالباً 18 ہیں، میں شاید گن لیے پورے ہو ہی گئے ہوں گے۔ بہرحال ان لوگوں کی نہ وہ نہیں لوگوں نے خراب کرو، کنجوسی دیوس ہے، وہ کنجوس سے سارے یہاں پھر تو گیا کام ہی مک گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں کہ رہا تھا کنجوس تو بڑا چلے انہوں نے نہیں دیکھا صاحب بیٹے دیکھ کے کنجوس آ چھوڑی۔ تو بہرحال یہ اہم باتیں ہیں، ان پر غور کرنا ہے کہ بھئی ہماری بخشش ہو جائے۔ داڑھی کو کچھ نہیں ہڑنا چاہ، بالکل داڑھی کو کچھ نہیں ہڑنا۔ یہ معاہدہ ہے میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کتنے دن کا؟ 13 دن کا۔ 25 سے 13 ہو گئے، دیکھو 13 دن رہ گئے۔ یوسف کیا انہوں نے صحیح کہا، میں نے کہا داڑھی 13 دن سے جو ہے نا اس کو کچھ نہیں کرا 13 دن تک، اس کے بعد تمہاری مرضی جو کرو، 13 دن تک اس کو نہیں چھیڑنا، تاکہ اللہ کی طرف سے بخشش کا جو ہے نا فیصلہ تو ہو جائے نا۔ جو سنت کی مخالفت کرے گا اس کی بخشش کہاں ہو سکتی ہے؟ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اس کی بخشش کہاں ہو سکتی ہے؟ اس کے تو 1 سال کے گناہ، 1 سال کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اس کے روزے جو ہے اس کو منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو گپ شپ نہ سمجھیں۔ سارا دن دیکھیں ہم بھوکا رہتے ہیں، پیاس ہمیں ستاتی ہے، جذبات ہمیں ستاتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں جی میرا روزہ ہے، اور ساتھ میں یہ عمل بھی کرتا رہوں، اس کو کٹاتا رہوں یا منڈواتا رہوں، تو مجھے حاصل کیا ہوا؟ یا میں جو ہے نا جھوٹ بولتا رہوں یا غیبت کرتا رہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا جب تک تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو، غیبت اور جھوٹ سے جو ہے نا روزہ جو ہے نا پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ روزہ ہمارا باقی رہے، اپنے جو ہے نا ان باتوں کو محسوس نہ کریں، ہاں کرتے تو ہیں تو جو ہے نا مثبت انداز میں اس کو محسوس کریں کہ بھئی یہ تو ہماری خیرخواہی کے لیے ہو رہا ہے نا۔ فرض کریں آپ میں سے کوئی داڑھی منڈواتا ہے یا کٹاتا ہے تو مجھے کیا ہے؟ مجھے کچھ ملے گا؟ مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، آپ کے گناہ جو ہے نا اللہ مجھ پر نہیں ڈالے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہاں جو مقتدا ہے اگر وہ تلقین نہیں کرے گا تو پھر اس پر ڈالے بھی جائیں گے۔ اتنا ہمارا حق ہے کہ آپ کو بتلا دیا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ بس یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی نے بتایا نہیں، جو ہو تو بڑا مند ہو گیا جی، عین وقت میں جو کوئی آپ کو بتلا دے تو آپ کو شروع سے میں لگا ہوا ہوں کہ بھئی اس گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ سبھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ سب پر بھاری ہے۔ جب سب پر بھاری ہے تو نہ کرو، تاکہ روزہ تو اپنی جگہ پکڑ لینا ہے، عبادات تو اپنی جگہ پکڑ لیں، انعام مل رہا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دامن بھر بھر کر دے رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے نا اس کو راستے میں گرا دیتے، کوئی 10ویں روزے میں گرا دیتے، کوئی 20ویں میں گرا دیتے، کوئی 30ویں میں گرا دیتے، کوئی جو ہے نا عید چاند میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو ہے نا اس میں جو ہے نا ساری نیکی اپنی ختم کر دیتے۔ جل کیا مامتا نمبر لگ جل دن خفنو یا مامالے بھی حصول سی، ہماں پہ نمبر لگ جاتے جی، مڑا نمبر نہیں میرا تھی آسان 12 بجے، کس ہستے آسان، کس ہستے نانا سے نہ میں دوئی کم آستے آسان چھلنا ہستے آسان جا تری داڑے کی کہ میں اللہ دی عبادت کی تھی تو صبر کر درے شیطان کو بھی خوش کرنے میں۔ حالانکہ یہ جو ہے نا لیلۃ الجائزہ اس کو کہا جاتا ہے، عید کی رات کو انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، اسی پارا ماما میں بیٹھے دیں لینا تھا لگے دیں، کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے کہتا ہوں عید کے 3 دن تک گزارا کر لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، جو مرضی ہے پھر کرتے رہو۔ تو کم از کم کچھ تو نمبر تو مل جائیں گے، اللہ اتنا تو اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کچھ حیات ان میں آ گئی نا، کچھ جو روزے کی قدر و منزلت ان کے دل میں تھی، میری قدردانی تھی، کچھ تو انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا نا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ باقی صدقہ فطر ہے وہ اس ترتیب سے دینا ہے، اس کے لیے جو ہے نا سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے یعنی اور ایسی کوئی خاص اس کی شرط نہیں ہے، بس یہ کہ حوائج ضروریہ سے زائد اگر کسی کے پاس مال ہو، یہی ہے تو وہ جو ہے نا دے دے۔
بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر ایک دے. صحابہ نے کہا جی ہر ایک دے پھر تو غریب بھی دے. کیا مطلب؟ یعنی انتہائی تاکید ہے کہ اتنی کچھ ہے تو نہیں, 170 روپے ہے نا یا 150 روپیہ ہوگا, چلو جس کی نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے فرض ہے, بالغ کی طرف سے فرض پھر بھی نہیں ہے, وہ خود اپنی دے. ہاں اگر گھر کا سربراہ سب کی طرف سے دے تو ادا ہو جائے گا, سب کی طرف سے دے, ورنہ اس پر اور اس کی نابالغ اولاد پر جو ہے نا اس کی طرف سے فرض ہے. تو کتنے ہوئے؟ 500-700 روپے نا. اس واسطے ایسا آپ پکڑ دو جی میں مجھ غریب ہوں دنیا جان دا وہ مڑے تک ہوتا مک دے سارے تک دے بس جمع کرو اس خرات خورک دے ہونا تو ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک دے, غریب بھی دے اور آپ غریب کو دیں. اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھیں, بہنیں ہیں بھائی ہیں. اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے نا, وہ ترمتیاں دے رہے ہو یار تو قبول کر بعد میں مک دیں. پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, اولاد کو آپ نہیں دے سکتے, اور جو سید ہے سادات اس کو آپ نہیں دے سکتے, مالدار کو آپ نہیں دے سکتے. بس اتنی سی بات ہے. سادات اگرچہ جو نا مستحق ہو لیکن ظاہر ہے اس کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ خیرات خورہ نہیں ہے. فرمائے اس کی کسی اور مد میں اس کی مدد کرو, یہ اس کی تعظیم ہے, عظمت ہے اس کی. گو کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو دی جائے. کیوں؟ لوگوں کے اندر وہ جذبہ تو نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کے علاوہ ان کی مدد کریں, لیکن بہرحال جمہور اس طرف ہیں, یہ ان کے جو ہے نا اپنی ایک رائے ہے جو قابل قبول نہیں ہے اب تک, کہ سید جو ہے سادات اگر وہ انتہائی غریب بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی, اس کو صدقہ فطر آپ نہیں دے سکتے. ویسے اس کی مدد کرنی یہ ہمارا فرض ہے. عشق کا جو ہے نا تقاضا ہے, تعلق کا تقاضا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مدد کر لیں. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا اس میں جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے کہ یہ 13 دن خیریت کے ساتھ گزر جائیں. ٹھیک ہے جی, ذکر کریں جی. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. یہ کسی نے جو ہے نا وہ چٹ لکھی ہوئی تھی کہ جو ہے نا ٹچ موبائل اگر گھر میں ہو تو فرشتے داخل ہوتے یا نہیں. ایسی بات ہے نا کہ صرف جو ہے نا فقط موبائل کے ہونے پر جو ہے نا فرشتے جو ہے نا وہ نہیں رکتے. ہاں اگر غلط استعمال کریں گے اس میں ظاہر تصاویر آپ دیکھیں گے, فوٹو دیکھیں گے, غیر محرم کو دیکھیں گے, ناچ گانا دیکھیں گے تو ظاہر پھر کہاں آئیں گے. ٹی وی کی مثال ہے نا, ظاہر ٹی وی جہاں پڑا ہو اس میں جو ہے نا یہ پروگرام چل رہا ہو تو رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ ہاں عذاب کے فرشتے آئیں گے.
وہ نہیں رکنے پائیں گے، وہ ضرور آئیں گے، البتہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو موبائل تو سب کے پاس ہے، ضرورت کی چیز بھی ہے نا، اس پر جو ہے نا کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال غلط آپ استعمال کر رہے ہیں، اور رات کا وقت ہے اور ہیں بھی خاص ایام میں خاص راتیں، اور غلط چیزیں اس میں دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر کہاں فرشتے آئیں گے؟ تو اس وجہ سے اس چیز کا جو ہے نا اہتمام کریں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھنی، بس اس کو 10 دن بند کر دیں، جو بڑا موبائل ہے یا ٹچ ہے یا جو بھی ہے، چھوٹے میں تو چلو فون وون انسان سن لیتا ہے نا، تو اس میں جو ہے نا یہ خرافات ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے اور کیا چیز ہے، وہ یوٹیوب کے کیا بلائے وہ ہے، تو جب ان کو آپ کھولیں گے تو پھر تو ساری چیزیں آ جائیں گی نا، جو فرشتوں کو جو ہے نا منع کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما، اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالی ان کو نصیب فرما، قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، اس کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، جتنے بھی یا اللہ موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز سری عادت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے سے رشتے سب کو نصیب فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمر نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جائز بھی اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کو بخش دے اللہ، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما، برزخی جتنی بھی خوشیاں بندے مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ان کو نصیب فرما، قبروں کو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، تاحت دن کے اللہ قبور کو وسیع فرما دے، جتنے بھی پسماندگان ہیں اللہ سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے، حضرت کا کامل پھر سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔